آج مسلمانوں کی بیٹیاں کشمیر میں، فلسطین میں کفار کے ہاتھوں روندی جا رہی ہیں، کسی مسلمان کو حیرت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہے اور جی اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم، کیوں اللہ رحم فرما دے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے راہ میں نکلو گے تو مدد آئے گی نا۔ صوفے میں بیٹھ کے دعا مانگنا تو بڑا آسان ہے۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جب مسلمان، آج بھی میرا ایمان ہے کہ اگر مسلمان متفق ہو کر، اتحاد میں آ کر اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہ کسی ہندو کی طاقت ہے نہ یہودی کی طاقت ہے، سب مٹ جائیں۔ لیکن ہم متحد کیسے ہو جائیں؟ مشکل تو یہی ہے۔ تو یہ حجاج تھا کہ جس کو سندھ کے علاقے سے راجہ داہر کے گھر سے، محل سے ایک خط ملا 3 لڑکیوں کا کہ ہم 3 مسلمان لڑکیاں ہیں اور راجہ داہر روز ہماری بے عزتی کرتا ہے، کیا ہمارے بھائی مر گئے ہیں کہ ہمیں چھڑائیں؟ یہ حجاج تھا جس نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ محمد بن قاسم اس کا بھتیجا تھا، داماد تھا، 16 سال کی عمر تھی، اور اس نے کہا کہ محمد بن قاسم یہاں سے چن چن کے فوج لے جاؤ، چن چن کے گھوڑے لے جاؤ، چن چن کے اونٹ لے جاؤ، راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ مسلمان لڑکیوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ بغداد سے چلا ہے اور آپ کے سندھ میں پہنچا ہے محمد بن قاسم۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں کہ اسلام داخل ہوا نا پہلے۔ تو محمد بن قاسم نے آگے جناب جنگ کی اور راجہ داہر کی حکومت کو اور فوج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ لیا۔ اس کے حرم کی بیٹیاں، بیگماں سب قید کر لی، لیکن ان سے کہا کہ بات سنو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک زنا حرام ہے، تم ہماری قید میں رہو گی یا جہاں کہو تمہیں ہم پہنچا دیں گے۔ کوئی مسلمان فوجی سپاہی تم پہ بری نظر نہیں ڈالے گا، اگر نہ ڈالے تو محمد بن قاسم آنکھیں نکال دے گا۔ ان لڑکیوں کو برابر کیا، سب کی عزت بحال کی، یعنی سندھ کے ہندو جو تھے نا، محمد بن قاسم جہاں سے گزرتا وہ سجدے میں گر جاتے، دیوتا آ گیا، دیوتا آ گیا۔ تو یہ حجاج عجیب آدمی تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس دن حجاج کو موت آئی نا، بالکل سکرات کی حالت ہے، اور ایسے داڑھی پکڑی اور کہا کہ اللہ، آج تیری زمین پہ کوئی بندہ نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حجاج کی بخشش ہو جائے گی، لیکن مجھے تیری رحمت سے بڑی ہوئی۔ عجیب بندہ تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ بات سنو، اگر تمہاری نظر بحال نہ ہوئی نا، طواف کر کے باہر نکلو، تمہاری گردن اڑا دوں۔ اب وہ جناب وہ رو رو کے گر گرا کے تضرع سے دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ آیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا تو نظر بحال ہو گئی۔
وہ دوڑ کے حجاج کے پاس گیا، اس نے کہا میں نظر بحال ہو گیا، اس نے کہا میں نے اسی لیے تو تمہیں ڈرایا تھا، اب ڈر کے تم نے دل سے دعا مانگی ہے۔ جب تمہیں موت کا ڈر آیا نا پھر تیرے دل سے دعا نکلی، اور دل سے دعا نکلی ہے تو بات بن گئی۔